السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، بکس نالج کا سب سے اچھا سورس ہیں۔ اگر بات آ جائے ہسٹری کی تو اس کے لیے تو پوری انفارمیشن ہی ہمیں اینشنٹ بکس کے ذریعے ملی ہے۔ آپ نے بہت ساری بکس کو ریڈ کیا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی 5 پراسرار ترین کتابوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، کوڈیکس گیگس۔ دوستو، آج کے اس تیز ترین دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ایک کتاب لکھنے میں 30 سال کا وقت لگا دے گا، لیکن اس کتاب کو لکھنے والے نے اسے 30 سال میں لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں سیکرٹ نالج ہے جو کہ ہر کسی کا سمجھنا پاسبل نہیں ہے۔ اس کتاب کو 13ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ اس بک کا سائز بھی عجیب ہے، یہ 22 سینٹی میٹر لمبی ہے اور اس کا وزن 75 کلو گرام ہے۔ یہ 310 پیجز پر مشتمل ہے اور اس کا ہر پیج گدھے کی کھال سے بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کو بنانے کے لیے 160 گدھوں کی کھال کا استعمال ہوا تھا۔ یہ پوری کتاب ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور ماہرین کے مطابق تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسے ایک ہی شخص نے لکھا ہے، کیونکہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک جیسی ہے۔ جس شخص نے اس کتاب کو لکھا تھا وہ ایک مجرم تھا جسے جیل ہوئی تھی۔ اس نے یہ پوری کتاب جیل کے سیل میں لکھی تھی۔ کتاب لکھنے کے لیے اسے یہ مدد کہاں سے ملی، یہ سب سے پراسرار بات ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کی مدد شیطان نے کی تھی، کیونکہ اس کے پیجز پر شیطان کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کو اب ڈیولز بائبل کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی پراسرار ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4، اپوکریفل گاسپلز۔ دوستو، یہ کتاب ایکسپرٹس کے مطابق 3 صدی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے پیجز حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو کرسچنز کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ کرسچینٹی سے پہلے ایک مذہب تھا جو کہ ان سے ملتا جلتا تھا، پھر بعد میں یہ دونوں مذہب منتشر ہو گئے تھے۔ اس کتاب کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کرسچینٹی کی سب سے پہلی لکھی گئی کتاب ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فیملی سرکل کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب میں جو عقائد ہیں وہ آج کے دور کے کرسچن مذہب سے ٹکراتے ہیں۔ آج کے دور کے چرچز اس کتاب کو بدعت قرار دیتے ہیں اور اپنے مذہب کو درست ماننے کے لیے اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اصل حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقائد بالکل غلط ہیں۔ نمبر 3، بک آف سویگا۔ دوستو، انسانی تاریخ کے بہت سے رازوں سے آج بھی پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ انہی میں سے ایک راز بک آف سویگا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش بہت سے کرپٹوگرافرز اور میتھمیٹیشنز نے بھی کی ہے، لیکن اس کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ اس کتاب کے بارے میں صرف یہ پتہ چل سکا ہے کہ اس کتاب میں جادوئی علاجوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں بنی ہوئی تصاویر ڈیمونالوجی اور ایسٹرولوجی کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ اس کتاب کو عجیب و غریب کوڈز میں لکھا گیا ہے۔ اس بک کے ورڈز سمبلز کی شکل میں ہیں۔ اس کتاب کو سب سے پہلے جان ڈی نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو کہ الزبتھ ایرا کے الکیمسٹ اور میتھمیٹیشین تھے۔ انہوں نے اس دور میں ایک جادوگر کی مدد سے اس کتاب کا راز فاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور ایک اور پراسرار بات یہ بھی ہے کہ جان ڈی نے لکھا تھا کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے، لیکن جان ڈی کی وفات کے بعد یہ کتاب غائب ہو گئی تھی اور 400 سالوں بعد اس جیسی 2 کتابیں دریافت ہوئی تھیں، لیکن ان میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، ڈیکریٹیلز گریگری 9۔ دوستو، اس کتاب کو انسانی تاریخ کی سب سے پراسرار مینیوسکرپٹڈ بکس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب پوپ گریگری 9 کے حکموں کا مجموعہ ہے۔ پوپ دا 9 اصل میں سن 1227 سے لے کر 1241 تک دنیا بھر کے کیتھولک مذہب کے چرچز کا لیڈر تھا، اور یہ کتاب ہی اس مذہب کے کینن لاز کا مین سورس ہے۔ اس پوپ نے کیتھولک مذہب کے تمام لاز کو ختم کر کے نئے لاز بنائے تھے۔ اس سے پہلے تمام پوپ کے حکموں کی کتابیں سیم تھیں، لیکن اس کتاب میں سب سے پراسرار بات یہ تھی کہ اس میں عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے مینیوسکرپٹ میں فوجیوں کو تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو ڈھانچے میں مظلوموں کی طرح دکھایا گیا، اور کئی ایسی تصویریں تھیں جو کہ کسی بھی طرح کتاب میں ایکسپلین نہیں تھی۔ اپنے پوپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کیتھولک کے پادریوں کا کہنا تھا کہ یہ تصاویر شیطان نے بنائی ہیں۔
لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں لگتی۔ نمبر 1، دی ورمس مسٹیریس۔ دوستو یہ کتاب اور اس کا رائٹر دونوں ہی پراسرار ہیں۔ ایک بک رائٹر HP لو کرافٹ نے اس بک کو جادو اور کالے رازوں کا مجموعہ قرار دیا۔ اس کتاب کو کس نے اور کس مقصد کے لیے لکھا یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن اسپیشلسٹس کا ماننا ہے کہ اسے 4th سینچری میں لکھا گیا تھا۔ یہ کتاب پوری دنیا میں کالے جادو کے لیے بہت مشہور ہے۔ جب اس کتاب کے بارے میں چرچ آف ایرو کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی جتنی کاپیز ملی سب کو ضبط کر لیا تھا اور ان کتابوں کو فوراً جلا کر ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی بہت سی کاپیز آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس کتاب میں کالے جادو کے طریقے اور کالے جادو کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پراسرار اور جادوئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔